السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ خودکشی کے لفظ کو اگر ہم کچھ الفاظ میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ سوچ کر بتائیے۔ نعمت حیات کی ناشکری، یعنی زندگی کی نعمت کی ناشکری، اگر ہم اسے کچھ الفاظ میں ڈیفائن کریں تو زندگی ہمارے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اسے ہم اللہ کی اطاعت گزاری اور رضا کے حصول میں گزاریں۔ تو اس زندگی کو چھوٹی چھوٹی کمیوں کے پیچھے ضائع کر دینا اس نعمت کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ اور وہ چھوٹی چھوٹی سی کمیاں کون سی ہیں جن کے پیچھے انسان اس نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی کو امتحان میں ناکامی ہوئی، یا بے روزگاری، غیر اللہ کی محبت میں ناکامی، قرض کا بوجھ۔ اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان خودکشی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور یہ کس کمی کی وجہ سے ہوتا ہے؟ خودکشی کا کرنا کسی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ پہ توکل کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پہ توکل نہیں ہوگا تو انسان آزمائشوں پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ تو اگر کسی کو امتحان میں ناکامی ہوئی ہے تو اگر اللہ نے چاہا تو اگلی بار کامیابی ہو جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ توکل ہے۔ جب بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو اسی طرح سے سوچیں کہ انشاءاللہ ایک دن ضرور کامیابی ہوگی، ایک دن یہ کام ضرور ہو جائے گا۔ اسی طرح قرض ہے اور آپ کی نیت ہے ادا کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ ضرور کہیں نہ کہیں سے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ تو یہ ہے توکل اللہ کی ذات پہ، کہ جو بھی معاملہ ہو کبھی نا امید نہ ہو کہ یہ تو بس اب ہوگا ہی نہیں۔ یہ سوچ نا امیدی کی ہے۔ بندہ مومن کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوتا۔ تو خودکشی کے بارے میں اللہ رب العزت سورہ النساء میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یقیناً اللہ تو تم پہ بے حد مہربان ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اللہ تو تم پہ بہت مہربان ہے۔ وہی تو تمام اسباب پیدا کرنے والے ہیں، وہی تو رزق میں برکت دینے والے ہیں، مشکلات کو ٹالنے والے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پہ کیا کرو؟ بھروسہ کرو۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ جو شخص، اب خودکشی کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ جو شخص کسی لوہے کی چیز سے خودکشی کرے گا وہ قیامت تک جہنم کی آگ میں لوہے سے خودکشی کرتا رہے گا، اور جو جان بوجھ کر مر جانے کی نیت سے زہر کھا لے گا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں زہر کھاتا رہے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرے گا وہ قیامت والے دن اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں میں ایک شخص کو زخم لگے اور اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا اور تمام خون بہہ گیا اور وہ اسی میں مر گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو فنا کرنے میں جلدی کی، اسی وجہ سے میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ظلم و زیادتی کے ساتھ حرام جانتے ہوئے اس کا ارتکاب کرے تو وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے، اس کی سزا جہنم ہے۔ تو بس ہر عقل مند کو اس تنبیہ سے ڈرنا چاہیے، دل کے کان کھول کر اللہ کے اس فرمان کو سن کر خودکشی کی حرام کاریوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ زندگی کیوں ملی ہے؟ یہ مہلت عمل ہمیں کیوں ملی ہے؟
یہ ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے، سورہ ملک سے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اور جس اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اور کس لیے پیدا کیا؟ کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی موت اور حیات کا سلسلہ قائم کیا، اسے قوت ارادہ اور اختیار دیا، عقل و تمیز عطا کی کہ دیکھا جائے کہ کون کائنات کی دوسری اشیاء کی طرح اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ یہی ہمارا امتحان ہے۔ اگر سر تسلیم خم کر لے تو یہی اس کے لیے بہتر روش ہے، اور اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اور انکار کی صورت میں اس کے اعمال بھی برے اور بدلہ بھی برا ملے گا۔ گویا یہ دنیا ہر انسان کے لیے دارالامتحان ہے، زندگی کے ہر قدم پہ امتحانات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس امتحان کا وقت انسان کی موت تک ہے۔ وہ اس سے پہلے خود سے ان امتحانات کو ختم نہیں کر سکتا، اپنی زندگی کو ختم نہیں کر سکتا۔ موت تک یہ مہلت عمل ہے، اور جس کی موت واقع ہو گئی اس کی مہلت عمل بھی ختم ہو گئی۔ تو موت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے کا عرصہ امتحان کے نتائج کا عرصہ ہے۔ تاہم ہر ایک کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس امتحان میں فیل ہونے والا ہے یا پاس ہونے والا ہے، یہ بھی ہر کسی کو علم ہوتا ہے۔ اور قیامت کو پھر اس امتحان کے نتائج ظاہر ہوں گے، باقاعدہ اس کا اعلان ہوگا، اور پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ تو یہ اتنا لمبا عرصہ ہے۔ تو کیا اس بات کی اجازت ہے کہ زندگی میں اگر کسی کو تکلیفوں، مصیبتوں اور محرومیوں کا سامنا کرنا پڑے تو وہ تنگ آ کے اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، اپنی زندگی ختم کر لے؟ ایسا کرنے والا کیا کرتا ہے؟ دنیا کے ساتھ آخرت کی خیر سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی خیر سے کیسے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کام کے مکمل ہونے کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس سے پہلے وہ چیز نہیں حاصل ہو سکتی جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کا وقت مقرر ہے۔ تو صبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پہ جلدی کی، اس کی سزا میں میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ یہ خودکشی کرنے والے کا انجام ہے کہ اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت حرام کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگ حنین میں تھے۔ آپ نے ایک شخص کے متعلق جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا فرمایا کہ یہ جہنم والوں میں سے ہے۔ لڑائی کا وقت آیا تو یہ شخص خوب لڑا اور زخمی ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کو جہنمی فرمایا تھا وہ تو آج خوب لڑا اور مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں گیا۔ بعض مسلمانوں کو اس پہ بڑا تعجب ہوا۔ اتنے میں خبر آئی کہ وہ مرا نہیں ہے بلکہ ابھی زندہ ہے، لیکن بہت سخت زخمی ہے۔ جب رات ہوئی تو وہ زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا، اور اس نے تلوار کا جو نوک ہوتی ہے، تلوار کو اس طرح سے زمین پہ رکھا اور نوک سینے کے درمیان میں، پھر اس پر زور دیا اور اپنے آپ کو مار ڈالا۔ اس کی موت کی خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات آدمی لوگوں کے نزدیک جنت میں جانے والے کام کرتا ہے اور جہنمی ہوتا ہے حقیقتاً، اور بعض اوقات ظاہر میں جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے، یعنی بعد میں اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے، ان کا قول ہے کہ نہ غم کو دوام، نہ کوئی خوشی ہمیشہ رہے گی، نہ سدا تنگی رہے گی، نہ تم ہمیشہ آسودہ حال رہو گے،
لہٰذا شب و روز کے حوادث پر آنسو مت بہاؤ، اس لیے کہ دنیا کے حوادث بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یعنی نہ غم دائمی ہے اس دنیا کی زندگی میں اور نہ ہی خوشیاں دائمی ہیں۔ دنیا کی خوشیوں کو کون سی چیز ختم کرنے والی ہے کہ جس کی موت واقع ہو گئی، تو وہ سب چھوڑ کر خود اگلے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اصل اور حقیقی کوشش پھر کیا ہونی چاہیے؟ ذرا سوچئے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو موت کے بعد ہمارے لیے خوشی اور راحت کا سامان پیدا کریں۔ باقی جو آج ہمارے پاس موجود ہے، مادی وسائل، مادی اسباب، وہ تو سب اسی دنیا میں رہ جانے والا ہے، وہ سب پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے سے انکار۔ خودکشی ایسا فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ اور فعل حرام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے تیز دھار آلے سے خودکشی کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو ایسے موقع پہ پھر صحابہ کرام آپ کی جگہ نماز جنازہ پڑھتے ہوتے تھے۔ اسی طرح تمام اہل علم کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ امام وقت اور نیک لوگوں کو خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے، تاکہ باقی لوگوں کو عبرت ہو اور وہ اس فعل کے مرتکب نہ ہوں اور اس سے باز رہیں۔ البتہ عام لوگ اس کا جنازہ پڑھا کر دفن کر دیں، اس میں پھر باقیوں کے لیے بھی عبرت ہوگی اور لوگ اس فعل سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اب ان اسباب کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس فعل سے کیسے رکا جائے۔ آزمائشیں تو برحق ہیں، وہ تو آئیں گی، ان کو نہیں روکا جا سکتا، ان کا دروازہ کھلا ہے جب تک زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کیا فرماتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائشیں کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں تمام بت پرستوں کی تردید ہے جو اپنے دیوی دیوتاؤں کے ہمیشہ زندہ رہنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ان قبر پرستوں کا بھی جو اپنے داتاؤں، حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کے لیے موت کا لفظ برا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بزرگ کے بارے میں موت یا فوت کا لفظ آئے تو اس کی بجائے کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ انتقال کی بجائے جگہ بدلنے کا، کہ منتقل ہو گئے یا پردہ فرما گئے، پردے میں ہو گئے۔ اور بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ بس دنیا سے منتقل ہو گئے، پردہ فرما گئے۔ یہ سب باطل عقیدے ہیں۔ موت کے بغیر تو کسی کو بھی اللہ کی ملاقات اور اس کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، یبلو، اس کا ایک معنی ہے آزمانا اور مبتلا کرنا، اور فتنے سے کیا مراد ہے؟ آزمائش، یعنی دنیا میں بدحالی اور سختی مراد ہے، اور خیر سے مراد خوشحالی اور آسانی ہے۔ یعنی کہ ہم تمہیں کبھی سختی سے دوچار کرتے ہیں اور کبھی نرمی کا سلوک کرتے ہیں کہ زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں، خوشحالی آ جاتی ہے، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے؟ بیماری آتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی دولت وافر ہوتی ہے، اور کبھی فقیری کسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ غرض ان تمام حالتوں سے مقصود تمہاری آزمائش ہے۔ کیا آزمائش ہے؟
کہ تم اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہو یا نہیں، اور مصیبت پر صبر کرتے ہو یا نہیں۔ یہی آزمائش ہے در حقیقت۔ اور مومن کا حال کیا ہوتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے۔ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ جو ابھی بات ہوئی نا کہ بندہ مومن آزمائش پہ صبر کرتا ہے، تو آزمائش کو کبھی برا نہ سمجھیے۔ صبر کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے پناہ اجر و ثواب رکھا ہوا ہے، اور صبر کا پھل دنیا میں بھی میٹھا ہے۔ اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ اس کا دنیا میں ریوارڈ کیا ہوتا ہے کہ آزمائش کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتی، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ پھر اس وقت کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے صبر اور شکر سے گزارا جائے، جلد بازی نہ کی جائے، کیونکہ مایوسی اور نا امیدی کیا ہے، یہ جلد بازی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اور یہ حل نہیں ہے نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہو جانا۔ مایوس ہونے سے انسان اس آزمائش سے بھی بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو مایوسی کئی بار اس سے بھی بڑی مشکل میں مبتلا کر دیتی، کیونکہ ہر وقت اس طرح کی منفی سوچیں انسان کی صحت کو بہت شدید نقصان پہنچاتی ہیں، صحت خراب ہونے لگتی ہے، بہت سی بیماریاں لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ آزمائش تو ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، لیکن جو بیماری ساتھ لگ گئی تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ بہت نقصان پہنچائے، اور ایسا نقصان جس کی تلافی نہ ہو سکے۔ کیونکہ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، تو ہماری باڈی جب ہم ٹینشن لیتے ہیں ایک ہارمون ریلیز کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا بہت نقصان ہے، بہت سی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اگر وہ ہارمون بہت کثرت سے ریلیز ہوتا رہے۔ تو اس لیے ان امور سے بچنا چاہیے۔ اور مایوسی ویسے بھی کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کیونکہ یہ خودکشی جیسے حرام کام کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو مایوسی لاحق ہے تو اس میں سے وہ اپنے آپ کو کیسے نکالے؟ اس کا سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ اپنے اندر دین کا شعور بیدار کریں، کیونکہ جب زندگی دین کے مطابق ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اس رحمت میں بہت سی آزمائشوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بہت سی آزمائشیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں جس انسان کی زندگی میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یا دوسری طرف دین کی سمجھ بوجھ سے بندے کو شعور حاصل ہوتا ہے۔ کیا شعور حاصل ہوتا ہے کہ آزمائشوں سے نکلنا کیسے ہے؟ دین دراصل حکمت سکھاتا ہے، سوچ کو مثبت کرنا سکھاتا ہے، طریقے سجھاتا ہے مسائل کو حل کرنے کے، اور وہ دین پڑھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دوسرا حل کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہے۔ بھروسہ ہوتا ہے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا اور خود دلی طور پہ مطمئن ہو جانا۔ اگر اللہ کے سپرد معاملہ کر کے بھی ہمارے دلوں کو سکون نہیں آیا اور دل وسوسوں کا شکار ہے کہ ہائے ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، تو جان لیں کہ ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق میں کمی ہے، ہمارے اللہ پہ بھروسے میں کمی ہے، کیونکہ جو حقیقی توکل ہوتا ہے وہ بندے کو دلی طور پہ مطمئن کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ اگر بندہ اچھا گمان رکھتا ہے اللہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیتے ہیں۔ اگر بندہ یہ سوچے نا کہ اللہ تعالیٰ جلد اس آزمائش کو ختم کر دیں گے، مجھے جلد اس سے نکال لیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ویسا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن ایک اور اہم بات یاد رکھیں کہ تمام آرزوئیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔
کچھ نہ کچھ آرزوئیں ایسی رہ جاتی ہیں جو پوری نہ ہو سکیں۔ یہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔ ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باکس بنایا اور اس کے اندر ایک لکیر کھینچی جو اس باکس سے باہر نکل رہی تھی۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ جو چار دیواری ہے یہ کیا ہے؟ موت۔ اور یہ جو لکیر اس سے باہر نکل رہی ہے یہ انسان کی آرزوئیں ہیں، یعنی انسان کی آرزوئیں اتنی لمبی ہوتی ہیں موت سے بھی آگے تک۔ اور ایک اور لکیر کھینچی اسی باکس کے اندر جو کہ آفات کی تھی۔ تو موت نے انسان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، لیکن اس کی آرزوئیں کیا ہیں؟ اس سے بھی باہر جا رہی ہوتی ہیں۔ اتنی زیادہ آرزوئیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں۔ تو موت کے واقعہ ہونے سے ہی وہ تمام آرزوئیں کیا ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں، ادھوری رہ جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال انسان کو جو بھی وسائل میسر ہوں ان کے ساتھ کوشش اور محنت جاری رکھنی چاہیے، اور اللہ سے خلوص نیت سے مدد طلب کرتے ہوئے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور آخر میں سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ جو میرے حق میں بہتر ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسا کر دیں گے۔ ہمارا جو دین ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے، اور جو اللہ کی کتاب ہے قرآن وہ بھی مضبوط ہے اور مضبوط بناتی بھی ہے۔ تو ہمارا پھر کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم اس دین اور اللہ کی کتاب کو تھام کر ہم بھی مضبوط ہو جائیں، ہم بھی اپنے ہاتھ مضبوط کر لیں، اور تمام مسلمان پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں۔ اسلام ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ کی خبر رکھنے، حقوق ادا کرنے، فرائض نبھانے اور باہم خیر خواہ بن کر زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلم معاشرے کی بنیاد ہی قرابت داروں، پڑوسیوں، ضرورت مندوں کے حقوق کی ادائیگی اور حفاظت پر استوار ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تعلیمات کو نافذ کیا جائے، اور ہم اپنے گھروں میں، اپنے ارد گرد، مسجد، اسکول، بازار، ہر جگہ ان اسلام کے جو بنیادی اقدار ہیں ان کا ہم اہتمام کریں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اس کے لیے ہم انفرادی سطح پر کیا کر سکتے ہیں؟ ہر شخص اپنے ارد گرد دیکھے کہ کون کس قسم کے مسائل کا شکار ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کی مالی مدد کر کے اس کی مدد کی جا سکتی۔ ایک ذمہ داری تو ہماری قیادت کی ہے، حکمرانوں کی ہے، کہ وہ اس بات کی کوشش کریں کہ جو ضرورت مند ہیں ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں، بے روزگاری کا خاتمہ ہو، جو دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کا خاتمہ ہو، تاکہ یہ بے چینی کی فضا ختم ہو۔ لیکن ہم انفرادی سطح پر بھی اس کی کوشش کریں اور اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کی مالی مدد کر کے اس کی مدد کی جا سکتی، یا اگر کوئی نا امیدی کا شکار ہے، ہم کسی کی مالی مدد نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہے تو پھر ہم پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں ایسے شخص کی جو نا امیدی کا شکار ہے؟ دین کے فروغ کے ذریعے، کہ ہم دین کے فروغ کی کوشش کریں اور اس نا امیدی اور مایوسی کی کیفیت کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہر فرد کی یہی سوچ ہو جائے گی تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں کہ ہم دین سیکھ کر اس کو آگے سکھانے والے بن جائیں، ہم سب کی زندگیوں میں جو اسلامی تعلیمات ہیں قرآن اور سنت کے مطابق نافذ ہو جائیں، اور ہمیں اس حالت میں موت آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اور یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، مہلت عمل ہمیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا اور قدر کرنے والا بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔